والدین کا ذہنی سکون، a parent's peace of mind۔ واہ، یہ ایک ایسی خواہش ہے جو ہر ماں باپ کے دل میں ہوتی ہے نا؟ لیکن اکثر ہوتا کیا ہے کہ یہ سکون ہمارے بچوں کے فیوچر پلانز اور ہماری اپنی ایکسپیکٹیشنز کے بیچ کہیں غائب سا ہو جاتا ہے۔ تو چلیں آج اس جرنی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور شروعات اس سوال سے کرتے ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہے۔ جب ہمارے بچے ہماری بنائی ہوئی راہ پر نہیں چلتے تو ہمیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ جیسے سب کچھ ہاتھ سے نکل گیا ہے؟ یہ بے بسی اور کنفیوژن کا احساس کیوں چھا جاتا ہے؟ یہ فیلنگ دراصل ایک بہت گہری کہانی سناتی ہے۔ اور یہ کہانی ہمیں لے جاتی ہے ایک اینزائٹی لوپ میں، یعنی پریشانی کا ایک ایسا چکر جس میں والدین اکثر خود کو پھنسا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ یہ ایک ماں کے الفاظ ہیں جو اس کیفیت کو بالکل صحیح بیان کرتے ہیں۔ مجھے بے اختیاری کا احساس ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب لگتا ہے کہ ہمارا کوئی کنٹرول ہی نہیں رہا، اور سچ پوچھیں تو یہ احساس بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اور دیکھیں، اس بے اختیاری کے احساس کے ساتھ آتی ہیں سٹریس کی یہ علامات۔ بچوں کی ٹوٹی ہوئی روٹین پر چڑچڑاپن، آگے کیا کرنا ہے اس پر کنفیوژن، کبھی کبھی تو دماغ بالکل فریز ہو جاتا ہے، اور یہاں تک کہ نارمل کانورسیشن سے بھی انسان پیچھے ہٹنے لگتا ہے۔ یہ سب اس بات کی نشانی ہے کہ مسئلہ صرف بچے کی روٹین کا نہیں بلکہ کہیں زیادہ گہرا ہے۔ جب ہم سٹریس میں ہوتے ہیں نا، تو ہمارا دھیان فوری طور پر باہری چیزوں پر چلا جاتا ہے کہ بچوں کے ٹیسٹ سکورز کیسے بہتر ہوں، کیا انہیں دوبارہ امتحان دینا چاہیے، کوئی ٹیوٹر رکھ لیں، یا ان کی روٹین کو کیسے ٹھیک کیا جائے۔ ہم مسئلے کو باہر سے فکس کرنے کی کوشش میں لگ جاتے۔ لیکن یہاں ایک لمحے کے لیے رک کر سوچنے کی بات یہ ہے، کیا ان سمپٹمز کو مینیج کرنا اصل مسئلے کو حل کر رہا ہے؟ کیا ٹیوٹر اور روٹین کا پریشر اصل جڑ تک پہنچ بھی رہا ہے، یا ہم صرف سرفیس لیول پہ ہی چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں؟ اصل مسئلہ اکثر ایک اندیکھا بوجھ ہوتا ہے، ایک ایسا وزن جسے نہ ہم دیکھ پاتے ہیں اور نہ ہی اکثر ہمارے بچے اسے بیان کر پاتے ہیں۔ اور یہ بوجھ ہے ہماری انسپوکن ایکسپیکٹیشنز کا۔ یہ گھر کے وہ ان کہے رولز ہیں جو ہر کانورسیشن اور ہر رشتے پر، ہر انٹریکشن پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ہمیں شاید لگتا ہے کہ ہم نے یہ توقعات چھوڑ دی ہیں، لیکن اصل میں وہ ہمارے دماغ کے بیک گراؤنڈ میں ہر وقت چل رہی ہوتی ہیں۔ سوچیں ذرا، یہ توقعات بچوں کی کمر پر ایک بوجھ کی طرح ہوتی ہیں، ایک ایسا بھاری وزن جو انہیں آزادانہ طور پر اپنی انفرادی شناخت کے ساتھ آگے بڑھنے ہی نہیں دیتا۔ وہ کچھ بھی کرتے ہیں تو یہ بوجھ انہیں جیسے پیچھے کھینچتا ہے۔ اور یہی وہ بوجھ ہے جس کی وجہ سے بچے گھر سے دور جا کر بھی ریلیکس نہیں کر پاتے۔ انہیں ہر وقت اپنی ذمہ داریوں کا احساس دباتا رہتا ہے، اور اسی وجہ سے وہ اکثر اپنی اصل پروگرس شیئر کرنے سے ڈرتے ہیں، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ وہ ہماری ایکسپیکٹیشنز پر پورے نہیں اتریں گے۔ تو پھر حل کیا ہے؟ حل ہے کنٹرول سے کنیکشن کی طرف سفر کرنا، اپنی اپروچ کو مینجمنٹ سے سمجھداری میں بدلنا۔ ذرا اس سلائیڈ کو غور سے دیکھیں۔ ایک طرف ہے آؤٹ کم کو کنٹرول کرنے کی کوشش، پڑھائی کو مائکرو مینج کرنا، اسپیسیفک ریزلٹس کا مطالبہ کرنا، اور دوسری طرف ہے پروسیس کو سمجھنا، تجسس بھرے سوالات پوچھنا، ان کی سٹرگلز کو تسلیم کرنا، اور یہ سمجھنا کہ ان کی جرنی ہماری جرنی سے الگ ہے۔ The difference is between control and connection۔ اور یہاں ایک بہت کروشل فرق سمجھنا ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے بچہ اپنی دلچسپی کے فیلڈ میں ہی پڑھنا چاہتا ہو، لیکن وہ ہمارے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھنے کے خلاف مزاحمت کر رہا ہو۔ مسئلہ سبجیکٹ کا نہیں، مسئلہ کنٹرول کے طریقے کا ہے۔ تو اصل محنت بچوں پر نہیں بلکہ خود پر کرنی ہے۔ یہ سفر باہر کی طرف نہیں، یہ سفر اندر کی طرف ہے۔ یہ جملہ اس پورے انالیسس کا مرکز ہے۔ This is not about the children. It is about you۔ جب تک ہم اپنا فوکس اپنے اندرونی نظام پر نہیں لاتے، باہر کی دنیا کو بدلنے کی کوشش ہمیں صرف ایگزاسٹ کرے گی۔ تو یہ سیلف اویئرنیس کا راستہ ان 4 سٹیپ سے شروع ہوتا ہے۔ سٹیپ 1، اپنی اصل لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم ایکسپیکٹیشنز کو پہچانیں۔ سٹیپ 2، خود سے پوچھیں کہ یہ توقعات کیوں ہیں؟ کیا یہ وہ سوچ ہے جو ہم نے خود بنائی ہے یا ہمارے اپنے والدین سے ہم تک پہنچی ہے؟ سٹیپ 3، اس مومنٹ کو نوٹس کریں جب دماغ پریزنٹ سے نکل کر فیوچر کے خیالی ریزلٹس میں پہنچ جاتا ہے۔ اور سٹیپ 4، آؤٹ کم کے بجائے پروسیس میں رہنے کی پریکٹس کریں۔ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ اگر ہم وہی تنقیدی معیار جو بچوں پر لگاتے ہیں اپنے سفر پر لگائیں تو ہمیں کیا نظر آئے گا؟ اکثر ہمیں اپنے بچوں میں اپنی ہی جد و جہد اور شاید اپنے ہی ادھورے خواب نظر آتے ہیں۔
اور اگر ہم خود کو نہیں بدلتے تو ہم ایک ہی جیسے ایکشنز بار بار کرتے رہتے ہیں اور ڈیفرنٹ ریزلٹس کی امید لگائے رکھتے ہیں۔ یہ ایک بے سود کوشش ہے جو صرف اور صرف فرسٹریشن کو جنم دیتی ہے۔ تو اس ساری گفتگو سے ہمیں کیا انسائٹس ملے اور آگے کا راستہ کیا ہے؟ ایک لمحے کے لیے سوچیں، اگر سارا فوکس صرف اپنے سرکل آف کنٹرول پر ہو تو کیا کچھ حاصل نہیں کیا جا سکتا؟ ہم بچوں کو نہیں بدل سکتے، لیکن ہم اپنی ایکسپیکٹیشنز، اپنے ریاکشنز اور اپنی پیس آف مائنڈ کو ضرور بدل سکتے ہیں، اور شاید یہی تبدیلی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یہ انسائٹس صوبیہ نورین کے پریکٹیکل ایکسپیرینسز اور ایکسپلینیشنز پر مبنی ہیں۔ اس تجزیے کے لیے کچھ خیالات AI کی مدد سے ڈھالے گئے ہیں، لیکن آپ اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں اور مزید ٹاپکس بھی سجیسٹ کر سکتے ہیں۔ کاؤنسلنگ سیشنز اور سٹڈیز کے لیے آپ اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، +923205636775، یا ہمیں ای میل کریں educationbysobia@gmail.com پر۔ اپنے سوالات نیچے کامنٹس میں ضرور چھوڑیے گا۔